This seems silly to me. So why did I just burn in hell for no reason? الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور بہت سے لوگ جب اسلام کے خلاف اعتراض اٹھاتے ہیں تو یہ سوال ان کا ایک مین سوال ہوتا ہے کہ جہنم جو بتایا گیا ہے، خبر اس کے بارے میں باتیں بتائی گئی، تصور نہیں ہے، خبر ہے، انفارمیشن ہے، معلومات ہے جو دی گئی ہمیں بیفور ٹائم، یعنی ہوگا قیامت کا دن جب آئے گا تب تو لوگ دیکھیں گے۔ ہمیں بیفور ٹائم بتایا گیا کہ قیامت کا دن ہے، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت جائیں گے، کچھ لوگ جہنم جائیں گے۔ اب اس کے اوپر اعتراض ہے، یہاں تک آ کے بعض لوگ اس حد تک چلے آتے ہیں، کہتے ہیں I don't believe God exists because of hell، بولے جہنم کی وجہ سے میں نہیں بلیو کرتا ہوں کہ God exist کرتا ہے، ایسا ان کا سوال ہوتا ہے، اس حد تک لوگ وہاں تک چلے آتے ہیں۔ مطلب الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس حد تک جائیں گے، کچھ لوگ صرف سوال پوچھیں گے، کچھ لوگوں کے صرف ایک انکمفرٹیبل کوشچن ہوگا۔ چلو سوال کا جواب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے یا کوئی شخص پسند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں پسند ہے کہ کیسا ہے وہ، ہاں، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈز ناٹ ایگزسٹ؟ تو یعنی یہ سوال کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ دے ڈونٹ بلیو ان گاڈ، گاڈ میں اس لیے نہیں بلیو کرتے کیونکہ گاڈ نے جہنم رکھا ہے، یعنی کہ ان کے دل میں ایک غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی کا جواب ڈھونڈنا چاہیے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس کنسپشن، اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ اگر کوئی اس موقف کا بھی if he holds this view، اگر اس کی یہ پوزیشن ہے کہ جہنم کا مجھے سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ لیکن چلو آگے بڑھتے ہیں۔ مین سوال یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بھائی 50 سال، 60 سال، 70 ایئرس کی زندگی، 30، 40، 50، 60 جتنا بھی مل جائے، اور ہمیشہ کی سزا، کیا یہ فیر ہے؟ ایسا سوال ہوتا ہے، کیا یہ فیر ہے؟ بولے 50 سال، ہاں کیا یہ صحیح ہے؟ 50 سال کی زندگی پہ ہمیشہ کروڑوں سال کی زندگی، کروڑوں کچھ نہیں ہے، ہمیشہ کس کو بولتے ہیں؟ کروڑوں کچھ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیر ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں، یہ میرا پوائنٹ نمبر 2 ہے، کہ اگر مان لو کوئی شخص مرڈر کر رہا ہے، مرڈر کرنے کے لیے اس نے گولی چلایا، اب یہ گولی چلنے میں کتنے سیکنڈ لگے؟ یہ جو گولی یہاں سے نکل کر کے جو ایک شخص کو لگی اور اس کی موت ہوئی اس گولی کی وجہ سے، یہ جو جرم ہے، یہ جرم کتنے سیکنڈ کا جرم تھا؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے گولی چلنے میں۔ لیکن کیا یہ مجرم کہہ سکتا ہے کہ مجھے لائف امپریزنمنٹ کی سزا دی جا رہی ہے تو ناانصافی ہے؟ میں نے 1 سیکنڈ کا جرم کیا، 10 سیکنڈ جیل میں ڈال دو، اچھا چلو 100 سیکنڈ ڈال دو جیل میں، 1 سیکنڈ کا جرم ہے، 1000 سیکنڈ کے لیے ڈال دو جرم، 1000 سیکنڈ، یہ کیا بات ہے؟ لائف امپریزنمنٹ، ہاں 1 سیکنڈ کے جرم کے لیے لائف امپریزنمنٹ فیئر ہے انفیئر ہے بات؟ تو یہاں بات کیا ہے کہ ایسے طے نہیں ہوتا ہے، وہ تمہارا فیصلہ تھا، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، تمہارا ڈیسیژن تھا، وہ گولی چلانا، وہ 1 سیکنڈ، وہ تمہارا ڈیسیژن تھا، اس کا رزلٹ بیئر کرنا پڑے گا۔ کسی کی موت ہو گئی، اب کوئی بولے کہ میں نہیں مانتا، تو نہیں، آپ کے وہ 1 سیکنڈ کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی ہے، تو یہاں پر اس کا رزلٹ آئے گا۔ اس دنیا میں ہمیں بہت چانسز ملتے ہیں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جیسے ہی گناہ کیا ویسے ہی مر گیا، اس میں چانس ملتے ہیں انسانوں کو، لیکن ایک بار موت آ جائے گی تو پھر اور چانس نہیں ملنے والے، ایگزام ختم۔ اچھا ایک سوال ہے یہاں پہ، سوال کیا؟ آپ لوگ ذرا سوچ کے جواب دو۔ اگر زندگی یہاں پہ 50، 60، 70، یہی سوال ہے نا، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی، مجھ سوچو اگر زندگی 1 لاکھ سال کی ہوتی، 1 لاکھ کس کو بولتے ہیں؟ اس میں 100,000 ہوتے ہیں، اس میں 100,000 ہوتے ہیں، اور 1,000 کے اندر 10 100 ہوتے ہیں، یعنی جو 100 سال بھی نہیں ہوتی زندگی، سوچو اس سے اگر 1 لاکھ سال کی زندگی ہوتی، اچھا چلو اور آگے 1 کروڑ سال کی زندگی ہوتی، یا سوچو 100 کروڑ سال کی زندگی ہوتی، تو کیا ایک شخص کے لیے امتحان میں پاس ہو جانا ایزی ہو جاتا یا اور مشکل ہوتا؟ ہاں، کہ یہاں پہ کیا ہے؟ زندگی میں ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، غلط چیز سے روکنا ہے۔ آدمی سوچتا ہے تھوڑی سی لائف ہے، اتنا میں جی لوں اچھا کام کرتے ہوئے، مر جاؤں گا، ایگزام ختم، پھر تو رزلٹ ہے۔ لیکن اگر ایسی زندگی معلوم ہے 1 کروڑ سال تک جینا ہی جینا ہے، جیتے رہو جیتے رہو، 1 لاکھ سال تک جیتے رہو جیتے رہو، تو یہ ایگزام جو ہے نا، اس کے اندر فیل ہونا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے امتحان۔ یہ تو کیا ہے، تھوڑا ٹائم تک صبر کر لو۔ اچھا ہم لوگ جب مان لو اناج کو چیک کرتے ہیں، سوچو کہ پورا سیک بھر کے، گونی بھر کے اگر اناج ہے، تو گونی میں سے آپ کچھ دانے لیں گے، سیمپل کی چیکنگ کریں گے،
اس کے بیسس پہ ڈیسیشن لیں گے اچھا یہ کوالٹی ہے. اس کی کوالٹی کا ڈیسیشن ایسا نہیں کہ پورے ایک ایک دانے کو چیک کریں, سیمپل دیکھ کر کے چیک کیا جاتا ہے. اسی طرح ایگزام ہوتا ہے, ایگزام میں کیا ہوتا ہے 3 گھنٹے کا امتحان. کوئی یہ تو نہیں بولتا ہے نا کہ بھائی پورا سال بیسڈ ہے, 1 سال کا امتحان ہونا چاہیے. 1 سال جب اس پہ اوپر ایک ہے ڈیپینڈ, تو 1 سال کا امتحان بھی ہونا چاہیے. یا پورا کریئر ڈیپینڈ ہے تو 10 سال کا امتحان ہونا چاہیے. پھر کب ایگزام ختم ہوگا؟ وہ ایگزام پاس کرنا کتنا مشکل, 10 سال تک جمے رہو استقامت کے ساتھ. سوال کیا ہے, 3 گھنٹے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کا کیلیبر کیا ہے. 3 گھنٹے کی بنیاد پہ ڈیسیشن ہوتا ہے کہ اسے پاس ہونا چاہیے یا فیل ہونا چاہیے. امتحان ایسے ہی ہوتا ہے, سیمپل ایسے ہی چیکنگ ہوتی ہے. تو یہ جو زندگی ہے یہ ہماری سیمپل ہے, 25, 50, 60, 70. اس میں آدمی نے جو کیا اگر اس کو 1 لاکھ سال بھی ملتے نا تو ایسا ہی کچھ ہوتا یا بدتر. 1 کروڑ سال ملتے تو یہ سیمپل سے فیصلہ ہو گیا. ہمارے لیے آسانی الٹا کہ لمیٹڈ لائف ہے. جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں بنایا, اس لیے بنایا سزا دینے کے لیے, تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا قرآن میں اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, سوائے وہ جو جن پر اللہ رحم کرے, اور اسی لیے اللہ نے انہیں بنایا, رحم کرنے کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ رحم کرنے کے لیے بنایا. اسی وجہ سے قرآن میں کئی آیتیں ہیں. ایک مثال دیکھتے ہیں, سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 53. اللہ کہتا ہے قل, کہو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے, جہنم وہ لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں میں کنٹینیو ہوتے ہیں, ایول میں, برے کاموں میں کنٹینیو ہوتے ہیں, اور توبہ کرنے انکار کرتے ہیں. کئی موقع ملنے کے بعد اللہ کی رحمت ہے اور انلمیٹڈ رحمت دکھ رہی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یعنی یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. یہ جو رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کے لیے ہے؟ جو سنسیئرلی معافی مانگے ان کے لیے. ہاں, جو معافی مانگے ان کے لیے. اب یہاں پہ سوال کیا اٹھتا ہے کہ انسان یہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ خود غلط کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا, ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا, وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا, اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اللہ نہیں ظلم کر رہا ہے. دیکھو یہاں سمجھنا کیا ہے, انسان کو اتنا اچھا موقع ملا, ایک مہربان رب جو معاف کرنے تیار ہے. تم گر جاؤ گے, اٹھو پھر سے, اللہ موقع دے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, ڈونٹ گیو اپ, ہار مت مانو, اللہ تمہیں موقع دے گا. اب یہاں پہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا فالٹ کیا ہے, کیوں. آپ دیکھو گے انسان یہ نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے وہ کس طرح سے جھوٹ بولتا ہے, اس کے اندر کیسا ایگو ہے, لالچ ہے, مطلب جو جس طرح سے دھوکے بازی ہے, جس طرح سے حسد ہے, ساری جو بری چیزیں. انسان کو کیا ہے نا معاملہ, اپنے آپ کو دیکھنے کی جگہ اپنی نافرمانی, اپنی ناشکری, اپنے برے کام یہ دیکھنے کی جگہ بلیم کرنے کے لیے چاہیے. کوئی بلیم کرنے کے لیے کریٹر کو بلیم کرنا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. ارے تم دیکھو نا, اتنا بہترین موقع اللہ نے دیا. یہاں پر ہمارا 7واں پوائنٹ یہ ہے جو ٹفسٹ ایگزامز دنیا کے, ہاں اس میں سے کئی سارے یو پی ایس سی انڈیا میں ہے, پاسنگ پرسنٹیج 0.1%, ہاں یعنی کہ 1000 اسٹوڈنٹ میں سے 1 پاس ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ سی اے ایگزام میں 12% ہے, یا نیٹ کے بھی جو ہاں آئی آئی ٹی جی کے اندر 2.3% ہے. سوال کیا ہے, یہ سب ایگزام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ پاس ہونے والوں کے لیے, تاکہ چھٹ کر کے بیسٹ اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں. پاس ہونے والوں کے لیے ایگزام رکھے جاتے ہیں. انسان کو تو بہترین موقع ملا, تھوڑی سی زندگی جی لو, ہمیشہ کی کامیابی. تھوڑی سی زندگی ہمیشہ کی کامیابی. اس میں سوال کیا ہے کہ یہ جو اپورچونٹی مل رہی ہے جنت جانے کی, تھوڑی سی زندگی اچھی گزار لو, ہمیشہ جنت میں رہنا, یہ بیٹر ہے یا بے مقصد, بے وجہ, بغیر کوئی پرپس کے, بغیر کوئی مقصد کے ایسے ہی جیتے رہو؟ یہ بیٹر ہے. یہ بیٹر ہے کہ تمہارے پاس تھوڑی سی زندگی, کلیئر کٹ گول ہے, اچھے سے جی لو, زندگی تمہاری کامیاب. یا یہ بیٹر ہے کہ ایسے ہی جی رہے ہو ہاں بے مقصد. تو جو لوگوں کو اپنی لالچ کے لیے جینا ہے, اپنی یہ ساری بری چیزوں کے لیے جینا ہے, ان کو بہانا چاہیے, ان کو ایکسکیوز چاہیے,
उनको क्रिएटर को ब्लेम करना है, खुद के फॉल्ट्स नहीं देखना है, खुद को अपने आप को चेक नहीं करना है, खुद को अच्छा नहीं बनाना है, वो लोग कहेंगे हाँ हाँ ये बेटर है। लेकिन जो ईमानदार और सच्चे लोग हैं, जो समझते हैं कि जिंदगी के अंदर हमें एक हायर पर्पस के लिए बनाया गया है, वो अपने जिंदगी के असल मकसद को हासिल करने की कोशिश करेंगे। 9वां पॉइंट, एक चीज सोचो, हमारे आसपास हम लोगों को जानवर दिख रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, हाँ, कॉकरोच, मच्छर, हमें परिंदे, और हम भी दिख रहे हैं। अब बोलो, क्या आपको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिख रहा है इंसान का? दुनिया में कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिख रहा है? ऐसे शहर बनाते क्या? मतलब इंसानों को जो अल्लाह ताला ने कंट्रोल दिया है, जो इंसान जिस तरह से जी रहे हैं, हाँ, जिस तरह से मोबाइल फोन्स पे हम बात कर रहे हैं, हमारे एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, जिस तरह से हम स्पेस में जा रहे हैं, जिस तरह से जमीन पे कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, हम शहर बसा रहे हैं और बर्बाद भी कर रहे हैं, हाँ, एनवायरमेंट को बर्बाद भी कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, हमारा एक स्पेशल मकाम तो दिख रहा है। अब बताओ मुझे कि स्पेशल मकाम के बाद कुछ एक्सपेक्टेशन बनता है कि नहीं बनता है? मतलब कोई स्पेशल स्टेटस अगर है तुम्हारा, उसके बाद कोई स्पेशल चीज पूछी जाएगी नहीं पूछी जाएगी? मैं आपको 2 मिसालें बताता हूं। बिल क्लिंटन, अमेरिका का एक्स प्रेसिडेंट, अब उसका जो स्कैंडल हुआ था, ऐसी चीजें अमेरिकन तो नॉर्मली करते हैं, ये अमेरिका के अंदर ऐसी चीजें कॉमन है, स्टैटिस्टिक्स बता रही। फिर भी उनका एक्सपेक्टेशन अपने प्रेसिडेंट से यह था कि प्रेसिडेंट ऐसा ना करे। प्रेसिडेंट ने जब किया तो उनके लिए बहुत बड़ा नेशनल डिसअपॉइंटमेंट था उनके लिए। उसी तरह आप देखोगे, बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर की वीडियो आई जहां वो डांसिंग वगैरह करते हुए उसकी वीडियो आ गई, वायरल हो गई। अब ये डांसिंग वगैरह एक मिडिल एज 30s में इसकी एज थी, 36 ईयर ओल्ड, ये वहां पर तो नॉर्मल बात है। फिर भी वो अपने प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो उसकी डांसिंग ऐसी वीडियोस आ जाए। ठीक है, मतलब जब वो हायर पोजीशन पे थी तो उससे स्पेशल एक्सपेक्टेशन था जो बाकी लोगों से नहीं था। जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट था तो उससे एक हायर एक्सपेक्टेशन था। तो मैं कह रहा हूं, हम लोग जब इंसान है, हम कोई कुत्ते नहीं है, बिल्ली नहीं है, कॉकरोच नहीं है, हम जी रहे इंसान की जिंदगी, तो हमें एक स्पेशल पोजीशन मिली है कि नहीं मिली है? वो स्पेशल पोजीशन के बाद हमसे कुछ स्पेशल एक्सपेक्टेशंस हो, क्या ये नॉर्मल बात नहीं है जो इट फॉलोज? यानी कि यह पहली चीज से ये नेचुरल कंक्लूजन है, दिस फॉलोज इट। सही है कि नहीं? 10वां पॉइंट, जो बेसिक प्रेमिस है, प्रेमिस, बुनियाद जो है ना बेसिक, वही गलत है। मतलब क्या होता है, एक होता है प्रेमिस, जैसे प्रेमिस 1 2 3 कंक्लूजन, ये प्रेमिस ही गलत है। क्या प्रेमिस? सवाल क्या पूछा जा रहा है, हाँ, कि जहन्नम में क्यों डाल रहा है अल्लाह? हम कहते हैं ये सवाल ही पूछना गलत है, ये सवाल ही पूछना गलत है। तो मैं सवाल पूछना ही गलत है, क्यों? क्यों? ला युसअलु अम्मा यफअलु, उससे नहीं पूछा जाएगा उस चीज के ताल्लुक से जो वो करता है। वहुम युसअलून, उनसे पूछा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। मतलब तुम हो कौन, हम हैं कौन? हम पूछ रहे हैं क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, ये कायनात के बनाने वाले से पूछ रहे हैं। तो उससे पूछना बनता है कि तुम्हारा, तुम हो कौन? तुम पूछोगे उससे या तुम्हें पूछा जाएगा? जालिम इंसान, मतलब इंसान जो जुल्म करता है, गलत काम करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी या क्रिएटर की अकाउंटेबिलिटी होगी? तो यहां पे बुनियादी बात क्या है, उससे सवाल पूछना ही गलत बात है। क्यों? देखो तो सही उसके क्रिएशन को। ये क्रिएशन गवाही दे रहा है उसकी ग्रेटनेस की, उसके परफेक्शन की। ये कायनात से लेकर एक सेल के अंदर देखो, डीएनए के अंदर देखो, सारी चीजें गवाही दे रही है उसकी ग्रेटनेस की। ये सब चीजों से ये तो साबित है वो तो परफेक्ट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसका इतनी ग्रेटनेस है, उसका इल्म है, उसकी नॉलेज है, उसकी विजडम है, उसका पावर है, सब कुछ दिख रहा है। उसको सवाल पूछना यहां पर बनता नहीं है। यहां पे सवाल, फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? हम पे होना चाहिए, हमारा फोकस हम पे होना चाहिए। और फैक्ट क्या है कि इंसान ये सवाल इसलिए पूछता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि मैं अच्छे काम करूं। अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, अच्छे काम करने के लिए अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ स्ट्रगल करना होगा। तो ज्यादा शॉर्टकट तरीका क्या दिख रहा है? ब्लेम इट ऑन गॉड। इंसान के पास फ्री विल है, इन्ना हदैनाहु सबीला, अल्लाह ने कहा कि हमने उसे रास्ता बता दिया, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे इंसान शुक्रगुजार बने चाहे इनकार करने वाला बने, अल्लाह ने तो रास्ता बता दिया। अब आप सोचो, फ्री विल है, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, चाहे तो बुरा कर सकते हैं, चाहे तो किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे तो उसे परेशान कर सकते हैं, बराबर। हम तो जानते हैं ना, हम इंसान है ना, इसलिए हम जानते हैं। हम इंसान नहीं होते, कोई और प्लेनेट पे बैठे हुए एलियन होते और देख के सोच रहे होते इंसानों के पास फ्री विल है या नहीं है,
تو ہمارا سوال صحیح تھا. لیکن جب ہم خود انسان ہیں اور ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس ہے فری ول, تو یہ سوال obvious ہے کہ جواب ہمارے پاس فری ول ہے. اب فری ول کے بعد بتاؤ اس کا رزلٹ نہیں آنا چاہیے. امتحان ہوا, رزلٹ ہی نہیں آئے, اس کا ریکمپنسیشن نہ ملے, اس کا رزلٹ نہ آئے, تو یہ تو الٹیمیٹلی فری ول کو ڈینائی کرنے والی بات ہو گئی. تو یہاں پر بنیادی بات ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ناانصافی کسی پر نہیں کرتا. انسان کو بنا مقصد نہیں بنایا گیا, انسان کی زندگی میں مقصد ہے. اللہ نے سوال پوچھا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بے مقصد بنایا گیا, بے وجہ بنایا گیا, وداؤٹ پرپس بنایا گیا, اور تمہیں میرے پاس واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ تو اگر سمجھتے ہو تو ٹائم بینگ جو سمجھنا ہے سمجھو. تھوڑے دن میں موت آئے گی, وہاں سے تو سب چیز اوپن ہو ہی جائے گی, وہاں پہ تو کوئی انکار کرے گا ہی نہیں. دیکھو یہ سوال کا جواب دینے میں ہمارا مقصد نہیں کہ ہم کسی کو فورس کر کے کنونس کریں. اگر کوئی ریالٹی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے, اس کا چوائس ہے. فمن اہتدی فلنفسہ, جو ہدایت پہ چلتا ہے تو خود کے لیے چلتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا, جو گمراہی لیتا ہے وہ گمراہی اسی پر ہے. لیکن مثال کے طور پر کوئی اگر کہے میں گریوٹی کو نہیں مانتا, گریوٹی ہے نا, یہ جو ہے نا, اگر میں چھوڑ دوں یہ نیچے آیا نا, یہ گریوٹی سے کھینچ رہی تھی, بولے نہیں میں نہیں مانتا. تو اگر کہیں بلڈنگ پہ اوپر چڑھا ہے اور وہاں سے اگر گر گیا اور بولتے نہیں میں نہیں مانتا گریوٹی کو, تو کیا ہوگا؟ نیچے گرے گا نہیں گرے گا؟ نیچے گرے گا نہیں گرے گا؟ اوپر سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرے گا نہیں گرے گا؟ کیوں؟ وہ تو نہیں مانتا ہے نا گریوٹی کو. تو نہ ماننے سے تھوڑی ریئلٹی بدل جائے گی. تو کوئی شخص جہنم کو نہیں مانتا ہے, اس سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی. بھائی سمجھداری یہ ہے, اگر کسی کو یہ انفارمیشن مل گئی ہے نا, معلومات مل گئی ہے نا کہ ایسا ایسا آگے ہونے والا ہے, ٹروتھفل میسنجر, سچے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفز کے ساتھ, واضح پروفز کے ساتھ, دلیل کے ساتھ انہوں نے پیغام انسانوں کے سامنے رکھ دیا. اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اسے سننے ملا, اس نے سمجھ لیا, تو اسے اس چیز کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو چینج کرنے پہ دھیان لگانا چاہیے. یہ ڈینائی کرنے پہ اگر وہ جائے, اس سے ریالٹی نہیں بدلنے والی. اس کو وارننگ ملی ہے, اور وہ وارننگ جس چیز کی ہے وہ تھوڑے ہی دن میں اس کے سامنے, آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوگی. جب وہ مر چکا ہوگا اور وہ غیب والی, وہ برزخ کی زندگی میں جا چکا ہوگا, تب وہ آنکھوں کے سامنے چیزیں دیکھے گا. قیامت کے دن میں جب انٹر ہوگا اور تب کہے گا اب مجھے واپس بھیج دو, تب اسے واپس اور موقع نہیں ملیں گے, دنیا میں مل گئے. تو سمجھدار انسان کون ہے؟ جو ریالٹی دیکھ کر کے, سمجھ کر کے, قبول کرے, اس مطابق زندگی گزارے, وہ سمجھدار انسان ہے. نہ کہ وہ شخص جو گریوٹی کا انکار کر کے سمجھے کہ اس پہ گریوٹی کا کوئی اثر نہیں ہوگا, یا آخرت کا انکار کر کے, قیامت کے دن کا انکار کر کے, جہنم کا انکار کر کے سمجھے کہ وہ وہاں بچ جائے گا. انکار کر کے ریالٹی نہیں بدلتی. ایسے اس طرح سے ریالٹی کا انکار کر کے ریالٹی نہیں بدل جاتی. آخری پوائنٹ, اور وہ یہ ہے, جیسے کہا یہ لوگوں نے کہ if God did not exist it would be necessary to invent him, وولٹیر کا سٹیٹمنٹ ہے. یعنی کیا؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر گاڈ ایگزسٹ نہیں ہوتا تو ہمیں سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر, لوگوں میں ڈر, اور تاکہ لوگ اور سوسائٹیز ایسا نہ ہو کہ پوری طرح سے انارکی میں چلے جائے, اس سے روکنے کے لیے, اس سے بچانے کے لیے ہمیں گاڈ کا کنسپٹ انوینٹ کرنا ہوتا. گاڈ جو پنشمنٹ بھی دے سکتا اور ریوارڈ بھی دے سکتا. ایک ایسا نہیں کہ گاڈ جو کچھ نہیں کر سکتا ہے, ایک ایسا گاڈ جو پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دونوں دے سکتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹرنٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے. سوسائٹی میں لوگ برے کاموں سے بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں جب اس ریالٹی کو جانتے ہیں اور اس ریالٹی کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں. تو سوسائٹی میں ایک لوگوں میں ڈر ہوتا ہے کہ میں غلط کام اس وجہ سے نہ کروں کہ مجھے جا کر فیس کرنا پڑے گا اس کا رزلٹ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم.